السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ کا دا اسپوکی نائٹس میں آپ کے ہوسٹ محمد نوید علی کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بات کرتے ہیں آج کی اسٹوری کی، جو ہمیں ایک خاتون نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ ان خاتون نے اپنا نام مینشن کرنے سے ہمیں منع کیا ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی جانب۔ سو لیٹس ٹرن آف دا لائٹ اینڈ بگن دا شو۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ واقعہ کم سے کم 7 سے 8 سال پرانا ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بلڈنگ میں 4تھ فلور پر ایک فیملی رہتی تھی، جس میں ایک باپ جو کہ بوڑھا ہو چکا تھا اور 2 لڑکے جو کہ اس کے بیٹے تھے، اور ایک بانقاب لڑکی جو کہ ہر وقت پردے میں سر سے پیر تک بانقاب رہتی تھی، اور اس بوڑھے آدمی کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں روز آتی تھی۔ وہ لڑکی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کی آوازیں جو کہ خوفناک قسم کی ہوتی تھی ہر وقت پوری گلی میں گونجتی تھی۔ وہ لڑکی اوپر 4تھ فلور سے چیزیں پھینکتی تھی، کبھی برتن کبھی کچھ، جو کہ وہ بغیر دیکھے پھینکا کرتی تھی۔ اکثر اس کی پھینکی ہوئی چیزوں سے لوگوں کو چوٹ وغیرہ بھی لگ جاتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس لڑکی پر اثرات ہیں، اس لیے کوئی اوپر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کے بھائی اور والد بھی اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، کبھی کسی ڈاکٹر یا کبھی سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے تو کبھی کسی پیر فقیر کو، مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر رش لگا ہے، اور وہ لڑکی جس پر اثرات تھے اس نے اپنے اوپر آگ لگائی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے باپ اور بھائی باہر کام سے اسے لاک کر باہر کام سے گئے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان سب چیزوں کے بعد بھی کوئی انسان اس کی مدد کرنے کیوں نہیں جا رہا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں نے انسانیت کی وجہ سے اوپر اکیلے جانے کا فیصلہ کیا، مگر اندر ہی اندر ڈر مجھے بھی لگ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کے اسٹیئرز چڑھنا شروع کی۔ میرے پاؤں لٹرلی کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی 4تھ فلور آیا، میں نے دیکھا ان کے گھر کی باہر کنڈی لگی ہوئی ہے اور اندر سے دھواں آ رہا ہے، اور وہ لڑکی چلا رہی ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کنڈی کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اندر سے بھیانک قسم کی مردانہ آواز آئی کہ دروازہ مت کھولنا، یہ میری ہے اور میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میری تو یہ آواز سن کر جیسے روح ہی قبض ہو گئی تھی، کیونکہ وہ آواز ہی اتنی خوفناک تھی۔ پھر مجھے دروازے کی آواز آئی۔ میں نے جو ہی کنڈی کی طرف دیکھا تو میری آنکھ نے کیا دیکھا، وہ کنڈی خود بخود باہر سے کھلنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں الٹے پیر نیچے کی طرف بھاگی، اور نیچے آ کر ہی مجھے سکون ملا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر اوپر اس کے گھر کی طرف دیکھا تو وہ لڑکی وہیں نقاب پوش حالت میں صحیح سلامت اپنی گیلری میں کھڑی تھی، اور
ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ ساری رات مجھے یہ سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ دروازے کی کنڈی کھل جاتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ کچھ روز گزرے تھے کہ پھر وہی شور اٹھا۔ جب باہر نکل کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی اپنی گیلری کی چھت سے باقاعدہ بجلی کے تاروں پہ کھڑی ہوئی ہے اور نیچے کودنے کی کوشش کر رہی ہے، اور گلی میں ایک رش لگا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے نقاب کے ساتھ عبایا پہنا ہوا تھا، اور اس رش میں اس لڑکی کے باپ اور بھائی بھی موجود تھے جو رو رہے تھے، چیخو پکار کر کے اسے نیچے نہ کودنے کی دہائیاں دے رہے تھے۔ اوپر سے اس لڑکی نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا اور دروازہ کسی قیمت پر نہیں کھل رہا تھا۔ اس کا ایک بھائی کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر دروازہ توڑنے کے لیے جاتا ہے، مگر اتنے میں وہ لڑکی اوپر سے چھلانگ لگاتی ہے اور نیچے 4تھ فلور سے گرنے کے بجائے بالکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ہاتھ زمین تک ٹچ نہ ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سمیت سب حیران رہ گئے۔ وہ لڑکی سیدھا لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے اندھی دھند بھاگنے لگی۔ سب لوگ بھی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے، مگر اس کی اسپیڈ کافی تھی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ ہم سب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے کہ ابھی تو یہ لڑکی یہیں تھی۔ خیر اس کے بعد بھی اس کے والد اور اس کے بھائی نے اسے کافی جگہ ڈھونڈا، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر ہاسپٹل میں، یہاں تک کہ دل پہ پتھر رکھ کے مردہ خانے میں بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈا۔ FIR سے لے کر ہر سورس تک پولیس کے ساتھ مل کر ڈھونڈا، مگر وہ آج تک نہیں ملی۔ آج بھی اس کے والد صاحب مایوس ملتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جس کی چیز تھی وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے وہ مردانہ خوفناک آواز یاد آتی ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ میری ہے اور میں اسے ساتھ لے جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آج بھی یہ سب سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ریئل ہارر اسٹوری جو ہمیں کراچی سے ایک خاتون نے شیئر کی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ بھی اپنی کوئی ایسی ہارر اسٹوری ہمیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر DM کریں اور فیس بک پر کانٹیکٹ کریں، اور جاتے جاتے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایسی مزید اسٹوریز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اسٹے ٹیون ود اس۔